اگر تم نے جانے سے پہلے وہاں کا انتظام نہیں کیا تو رسوا ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ 4 عالم ہے انسان کے وجود کے اندر. انسان جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، یہ 4 عالم ہے. پہلا عالم کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں. یہ ایک عالم ہے جہاں وہ رشد کرتا ہے نطفے سے، اور پھر ایک جو ہے وہ انسان کی صورت میں روح کو حاصل کر کے اور اپنے سفر کو پورا کرتا ہے. دوسرا عالم اس کا یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ زندہ ہیں. تیسرا عالم عالم برزخ ہے کہ جو موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا ہے. اب کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا. کوئی ہزاروں سال سے ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ دنیا سے گئے، وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں. آخری جو عالم ہے وہ قیامت ہے. قیامت آخری مقام ہے، چاہے وہ شخص دنیا میں جیسا بھی ہو. اب ان سب کو شخص نے عبور کرنا ہے. اپنے ماں کے بطن سے اس کو عبور کرنا ہے، دنیا میں آئے گا، دنیا کو عبور کرنا ہے، اور دنیا سے عبور کر کے اس نے عالم برزخ کو. قیامت میں عبور نہیں ہے، قیامت آخری مقام ہے اس کا. اس تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا وہ کیا انتظام کر رہا ہے. عزیزان محترم، ہم نے سب نے مرنا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، یعنی آپ اس کو کہیں گے کیسے تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو. ہاں، مرنے کا دل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے. یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے. انسان اسی مادے کے اندر. جبکہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کو کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ. قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا. قرآن کہہ رہا ہے. تو انسان، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب کو سوال ہے پوچھنے کا قرآن کیا ہے. وہ قرآن کتاب ہے، آسمانی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ مطلب چوتھی کتاب آسمانی ہے. کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ پر نازل ہوئی. رسول کے قلب پہ کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوئی. لیکن قرآن کا دفعی نزول بھی ہے. وہ کتنے قرآن کے اندر سورتیں ہیں؟ مولانا صاحب یہ کوئی سوال ہے تو بچے بھی جانتے ہیں، 114 ہے. کتنے سورتوں کے نام یاد ہے؟ کتنا میں قرآن میرے اندر ہے؟ نہیں ہے. اصل وقت نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن قیامت میں خدا کی بارگاہ میں گلہ کرے گا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا. رسول خدا کیا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ قرآن. دوسری اطرت. جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر میں مجھے ملے گا. کہاں ہے قرآن؟ میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں تو اولویت کیا ہونی چاہیے زندگی میں؟ کس نے خلق کیا ہے ہمیں؟ وہاں صاحب یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ وہ خدا نے خلق کیا ہے. تو خدا سے بات کرتے ہیں یا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ زمان صاحب خدا سے بات کی جا سکتی ہے، خدا بھی باتیں کرتا ہے. ہاں، تم اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو، اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو. وہ کلام الہی ہے نا.
مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف مفہوم سنے ہوئے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے. خوب کلام الہی ہے تو اپنے وجود میں کیوں نہیں اتار رہا اس کلام کو؟ بس دنیا میں کوئی شخص اچھا لگے، کوئی شاعر اچھا لگے، کوئی نواخوان اچھا لگے، کوئی منقبت خواں اچھا لگے، کوئی عالم دین اچھا لگے، کوئی ٹیچر اچھا لگے، کوئی خاندان میں شخصیت اچھی لگے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ان کا کلام بڑا اچھا ہے، دل چاہتا ہے اس نوحے کو میں سنتا رہوں. کیوں؟ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے. کون ہے وہ شخص؟ ایک شخص ہے، ایک شخص ہے، اس کو فنا ہے. آج یہ اچھا لگتا ہے، 10 سال بعد کوئی اور اچھا لگے گا، دوسرے سال کوئی اور اچھا لگے گا. مگر وہ کون سا کلام ہے کہ جو قیامت تک کا معجزہ ہے؟ وہ کلام جس نے کبھی پرانا نہیں ہونا، وہ کلام کہ جس کے خالق کو فنا نہیں ہے، وہ کلام جس کے باطن میں 70 اسرار ہیں. وہ کس کا کلام ہے؟ میں تو پہلی لیئر پہ نہیں پہنچ پا رہا. مجھ تو آیت سمجھ میں نہیں آتی مولانا. پھر میں کیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین کروں؟ کیسے؟ میں آپ کو ساری صورتیں سناتا بھی رہا ہوں، آپ ہاں کریں گے، چلے یقین کیسے ہوگا؟ دیکھیں یقین کے مراتب ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں ایک علم ہونا ہے، ایک چیز ہے علم ہونا، آپ کو پتا ہے علم ہے کس چیز کا آپ جانتے ہیں. ایک ہے عین الیقین ہونا، یعنی کیونکہ میں آنکھ سے اس چیز پہ یقین. ایک ہے حق الیقین ہونا، یعنی بس اتنا یقین ہے کہ وجود میں پیوست ہے. یعنی اب کوئی بات کہہ دے کہ ابھی یہاں سے گزر جاؤ گے فلانی جگہ پر یہ ہے، تو ہاں نہیں، علم نہیں ہے صرف آنکھوں سے نہیں، کیونکہ میں اس شخص کے کلام پر حق رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ورنہ 100 باتیں انسان جانتا ہے عمل نہیں کرتا، 100 باتیں دیکھتا بھی ہے عبرت حاصل نہیں کرتا. یہ کلام الہی میرے باطن میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ میں پہلی منزل طے نہیں کرتا. رضوان محترم ایک شہید کی مجلس پر ہے. شہید کو درجہ کس نے عطا کیا؟ قرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ قرآن ہے، الہی پیغام ہے. ہمیں یقین ہے اس بات پہ شہید زندہ ہے. کبھی زندہ ہے تو کبھی کسی شہید سے کوئی تقاضا کیا ہم نے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو رزق دے رہا ہوں اس کو، یعنی رزق دے رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زمانے میں دیا ہے ایک وقت میں دوں گا ختم، نہیں. خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. عند ربہم یرزق، یعنی سیدھا جو ہے علماء کرام بہرحال مجھے جسارت ہوگی میں اگر سمجھانے کے لیے کہ کنٹینیوس کا پریزنٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، یعنی رزق پا رہے ہیں مسلسل پا رہے ہیں. میں نے کسی شہید سے متصل ہوا آج تک زندگی میں؟ کیسے ہوتا؟ مجھے قرآن کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے. اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ میں نہیں توڑ سکتا.